تو شپ اونر سے جب آپ کی بات ہوئی فرسٹ ٹائم، تب شپ اونر نے آپ کو کیا بتایا؟ تو فرسٹ ٹائم ہمیں بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے اس وقت تو یہ کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو گیا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس میٹر آف ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پہ کانٹیکٹس ہیں، ہمارا یہ ہے وہ ہے، اور ہم اس کو چھڑوا لیں گے. بہت تسلی دی اس نے ہمیں. اور میری بیٹی فون پہ بہت زیادہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، تو میں نے اس کو فون دیا تو اس کو بھی انہوں نے بہت تسلی دی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہو جائے گا، وی ہیو اور کنیکشنز، اور ان کنیکشنز کے تھرو ہم نکال لیں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک. مشل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کی کب ہوئی اپنے والد سے پہلی مرتبہ بات، اور کیا بات ہوئی آپ کی ان سے؟ میری ان سے بات ہوئی تھی 1.5 سال مطلب پہلے، بہت عرصہ ہو چکا ہے، میری ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جو بات جب جہاز اغوا ہوا تھا 1.5 سال پہلے؟ جی. اور جو بھی بات ابھی بھی اس دوران جو ہوئی ہے وہ میری امی کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ نہیں. اور وہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ ان دا سینس کہ اگر وہ کال کریں تو میں ہیلو بولتی ہوں، اور وہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بس یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ویئر از یور مدر، مطلب ہیلو ہاؤ آر یو کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اس چیز کا، کیونکہ اتنا پریشرائز ان کی طرف سے پائرٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ بس خالی ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ابھی یہ سچویشن ہے آن بورڈ، کیا ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں. ٹھیک. سی پی ایل سے چیف احمد جنید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جنید صاحب، سچویشن بڑی گمبھیر ہے، آپ ان فیملیز کی سچویشن سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا بیت رہی ہے ان کے دل کے اوپر. آخری دن ایک رہ گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچی، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہم اس فیملیز کے ساتھ پچھلے 1.25 سال سے ایسوسیٹڈ ہیں جی. اور جتنا بھی پورا ایپیسوڈ ہوا ہے نیگوسیشن کا اور اس کے بعد فنڈز کلیکشن کا، اس میں سی پی ایل سی گورنر سندھ صاحب ڈاکٹر ارشد العباد خان کی سربراہی میں جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہے، اور ہم ہر موقع پر گورنر سندھ سے گائیڈ لائن لیتے رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ 20 اپریل کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 15 مئی کی ڈیڈ لائن ہم نے ایکسٹینڈ کروائی تھی مختلف وقفوں میں. لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ آخری ایک دن رہ گیا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور اب بھی ہم 13 کروڑ مزید جمع کرنے کے منتظر ہیں یا لوگوں کی امداد کے منتظر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں لوگوں کو آگے آنا چاہیے، بالکل آخری وقت ہے، ہماری مدد کر دینی چاہیے، ان 22 خاندانوں کی مدد کر دینی چاہیے. اور ہم نہ صرف اپنے پاکستانی بھائیوں کو بلکہ جو 4 کمیونٹیز ہیں دنیا کی، جس میں ایرانین، ملیشین، سری لنکن، بنگلہ دیشی اور انڈین شامل ہیں، ان سب کو اس مصیبت سے نجات دلائیں. ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، صرف پیسے جو ہیں وہ جمع کر کے وہاں پہنچانے ہیں اور ان مغویوں کو وہاں سے رہا کروانا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو رویہ ہے قزاقوں کا، اس سے کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ راضی ہو جائیں گے ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرنے میں؟ دیکھیں، اگر ہم ان کو یہ کمٹمنٹ کنفرمیشن دے دیں کہ پیسے آ گئے ہیں ہمارے پاس اور 3-4 دن ہمیں اس کی لاجسٹکس میں لگیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہی کہیں گے کہ جی پیسے ابھی پورے نہیں ہوئے، تو انہوں نے آج دھمکی دی ہے کہ ہم کل سے ایک ایک مغوی جو ہے وہ مارنا شروع کر دیں گے. یہاں پوزیشن بڑی گمبھیر ہے، چاہے وہ کسی ملک کا بھی کرو ممبر جو ہے وہ مارا جائے، وہ ہمارا نقصان ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ جب اس سٹیج پر جا کے ہم نے اتنی محنت کر لی ہے، یہ فیملیز اس قسمہ پرسی کا شکار ہیں کہ ہم کوئی نقصان برداشت کریں یا ہم کوئی لوز کریں. تو اب ان ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ہم نے سرکاری سطح پہ بھی لوگوں سے اپیلیں کی ہیں. ہم نے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی اپیل کی ہے. آج اس فورم پر بیٹھ کر میں ان سے پھر دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، ان لوگوں کی مدد کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ جو مجتبیٰ کی بیٹی بختاور ہے وہ انہی کی بیٹی ہے. تو آج یہ وقت ہے کہ پورا پاکستان مل کر ان کی مدد کر دے. کل صبح تک ہم یہ پیسے جمع کر لیں اور پھر یہ پیسے پہنچا دیں ان کو. اچھا احمد جنید صاحب، 18 ماہ بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، اتنا عرصہ کیسے گزر گیا اور اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکے؟ بیرونی دوروں پر تو حکمران کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں. 13 کروڑ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے؟ جی، میں اس بات کو اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں. ہمارا جو ان سے کنفرمیشن ہوا ہے وہ تقریباً 23 مارچ کو ہوا ہے. 23 مارچ کے دن انہوں نے یہ رقم کنفرم کی ہے، ورنہ یہ $10 ملین اور $8 ملین کی رٹ لگا کے بیٹھے تھے. بہرحال بڑی مشکل سے ہم نے ایکسپینسز کی مد میں، اخراجات کی مد میں $2.85 ملین ان سے طے کیا. پھر کچھ ملیشین شپ اونر اور دوسرے لوگوں کی مدد سے ہم نے بیلنس رقم جمع کی. آج بھی 13 کروڑ روپے باقی ہیں. ہم نے حکومت سے ہر سطح پہ اپیل کی ہے، ہم نے تمام NGO سے اپیل کی ہے، ہم نے تمام فلانتھروپسٹ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آئیں ہماری مدد کریں اور ان لوگوں کو نجات دلوائیں. اچھا احمد جنید صاحب، یہاں آپ سے جاننا چاہوں گی، 13 کروڑ روپے ابھی مزید چاہیے. پاکستان کو ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے؟
دیکھیں ہم نے $1.6 ملین کا کمٹمنٹ کیا تھا, $0.3 ملین ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے. $1.4 ملین تقریباً 13 کروڑ روپے ہم نے اور جمع کرنے ہیں, اور یہ رقم جمع ہو جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فوری طور پر اس رقم کو وہاں پہنچا کر اپنے مغویوں کو انشاءاللہ واپس لے آئیں گے. ٹھیک ہے, $2.85 ملین میں سے ہم نے تو جتنے دینے آپ نے بتایا کہ اتنے ہم نے $16 ملین ہم نے دینے, $1.6 ملین ہم نے دینے, باقی دیگر رقم جو ہے وہ کون دے گا؟ جی باقی دیگر رقم ملیشیا سے جو اونر ہے اس نے اپنے سورسز سے جمع کی ہے, اور وہ رقم بھی جو ہے وہ تیار پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, $2.85 ملین ٹوٹل رقم ہے جو کہ صومالی قزاقوں کو دینی ہے, جس میں سے $1.6 ملین پاکستان نے دینی ہے, اور باقی جو ہے وہ ملیشین کمپنی جو جہاز کا اونر ہے اس نے دینی ہے. اسی مسئلے کے اوپر مزید بات کریں گے, گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, لیکن پہلے لیں گے ایک بریک.